بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی و نسلم علی رسول الکریم اما بعد. ٹھیک ہے جی. اب آ رہا ہے جناب علی وَاذْكُرُوا وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ آ گیا تھا نا. وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ یہ آ گیا تھا کہ جی اس میں سے تو کہتے ہیں یہ اذکر نکالا. کیوں نکالا؟ یہ اذکروا نکالا ہے کہ عامل کیا ہے، یعنی اس میں سے معذوف جو تھا نا اس میں سے وَاذْكُرُوا اِذْ نَجَّيْنَاكُمْ تو کہتے ہیں اِذْ نَجَّيْنَاكُمْ أَيْ آبَاءَكُمْ. ٹھیک ہے نا. تو یہ مطلب یہ تھا اللہ نے تمہیں نجات دی. تو اب آپ کو ذہن میں خود بخود اشکال آ رہا ہے کہ بھئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے یہودیوں کو تو نجات نہیں دی تھی، بنی اسرائیل کو تو نہیں نجات دی تھی، بلکہ کس کو دی تھی؟ آئی آباءکم. تم نے اس کا جواب دے دیا کہ بھئی تو ان کے آبا کو اجداد کو نجات دینا گویا ان کو نجات دینا تھا نا. تو والخطاب به ومن بعد الموجودین فی زمن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اخبروا بما انعم علی آبائهم تذکیرا لهم بنعمت اللہ لیؤمنوا. یہ بات یہ بتا رہے ہیں کہ دیکھو خود صاحب جلالین بتا رہے ہیں کہ جناب یہ جو خطاب کیا گیا ہے اور اس کے بعد جتنے بھی خطابات آ رہے ہیں موجودین کو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے، یہ ان کو خبر دی جا رہی ہے ان چیزوں کی جو کہ ان کے آباء و اجداد پہ اللہ تعالیٰ نے انعام کیے تھے. کیوں؟ تذکیرا لهم، نصیحت کے لیے ان کے لیے، بنعمت اللہ لیؤمنوا، تاکہ یہ کہیں تھوڑا سا ان کے اندر یہ آ جائے کہ ایمان لے آئیں کہ جناب کتنی اللہ نے نعمتیں کی تھیں ان کے آباء و اجداد کے اوپر، تو ان کو چاہیے تھا نا کہ یہ اب جو ہے وہ ایمان لے. اس لیے ان کو بار بار یہ چیزیں ان آل فرعون یسومونکم یسومونکم ای یزیکونکم. ٹھیک ہے نا. یسومونکم یزیکونکم یہ معنی مزہ چکھانا جو ہے نا. ٹھیک ہے نا. یسومونکم کا معنی کیا ہے؟ مزہ چکھانا، سوء العذاب. اچھا یسومونکم، تو یسومونکم کا جو کیا آ گیا تھا؟ یسومونکم ای یزیکونکم، یعنی کیا کرتے ہیں؟ یزیکونکم چکھانا، یہ معنی بیان کیے جا رہے ہیں. یزیکونکم کے معنی بتائے جا رہے ہیں کہ اس میں سے ٹھیک ہو گیا جی. تو یزیکونکم کیجیے اگر جناب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا دیکھو جی، یسومونکم من آل فرعون یسومونکم یزیکونکم یہ معنی بتا دیے گئے. سوء العذاب، سوء العذاب اشدہ، یہ اصل میں اشکال کا جواب دے رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں فرمایا کہ سوء العذاب کیوں کہا، اضافت کیوں کیا، مضاف الیہ کیوں لے کر آئے؟ بس کہہ دیتے کہ تمہیں عذاب دیتے تھے، تو کیونکہ عذاب تو سارا ہی برا ہوتا ہے. اس کا جواب دے دیا کہ جناب علی یہ مبالغہ اور شدت بیان کرنے کے لیے کہا گیا کہ سخت ترین عذاب دیتے تھے، سخت ترین عذاب دیتے تھے، اس لیے سوء العذاب کو لے کر آگے. ٹھیک ہے نا. اشد والجملۃ حال من ضمیر نجیناکم، یہ ترکیب بیان کر رہے ہیں. والجملۃ حال من ضمیر نجیناکم، یہ جو اس نجیناکم من آل فرعون یسومونکم سوء العذاب، یہ کیا بن رہا ہے؟ جملہ، یہ ترکیب میں حال واقع ہو رہا ہے نجیناکم کی ضمیر سے. ٹھیک ہے نا. یہ اس میں سے بتا دیا گیا کہ جناب علی یہ اس میں سے آ گیا. ٹھیک ہے. تو یہ جملہ زمین نجنے سے حال واقع ہو رہا ہے. اب کرتے کیا تھے آگے وہ بتایا جا رہا ہے کہ عذاب کہتے تھے یذبحون ای بیان لما قبل، بیان آ گیا نا، یہ خود ہی بتا دیا انہوں نے کہ یہ ما قبل کا بیان ہے کہ تمہیں عذاب دیتے تھے. کیا کرتے تھے؟ بچوں کو ذبح کر دیتے تھے. یہ آ گیا، رب بتا دیا گیا. اب آگے کہتے ہیں لما قبل ابناءکم المولودین، المولودین مولودین، یہ اشکال تھا کہ اگر سب بیٹے قتل کر دیے گئے تھے، دیکھو یذبحون ابناءکم، تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے تھے،
تو اگر سارے بیٹوں کو ذبح کر دیا گیا تھا تو پھر جناب علی پھر تو کوئی بچتا ہی نہ، زندہ ہی نہ ہوتا، حالانکہ یہ مراد نہیں تھی۔ تو بتا دیا کہ جناب علی ابناکم سے مراد کیا ہیں، نئے پیدا ہونے والے بچوں کو ذبح کرتے تھے، جو بڑے تھے ان کو قتل نہیں کیا جاتا تھا، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے انہوں نے خود بتا دیا گیا المولودین ویستحیون ای یستبقون، یستحیون یستبقون، یہ معنی بتا دیے گئے کہ زندہ رکھتے تھے، باقی رکھتے تھے، حیات تو نہیں دے سکتے نا، یستحیون مطلب ہے باقی رکھتے تھے ان کی زندگی جو ہے۔ نساءکم لقول بعض الکہنۃ لہ، یہ اس کی وجہ بتا رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، لقول بعض الکہنۃ، کیوں ایسا کرتے تھے؟ کیونکہ بعض ایک کاہن نے ان کو کیا کہا تھا، فرعون کو کہا تھا، لقول بعض کہتے ہیں ان مولودا یولد فی بنی اسرائیل یکون سببا لذہاب ملکک، کہ ایک بچہ پیدا ہوگا جو تیری سلطنت کے جانے کا سبب بنے گا، اس لیے جو تھا نا یہ کرتا تھا۔ وفی ذالکم، یا ذالکم کا اب مشار لے بتا دیا، ذالکم کا مشار لے کیا آ گیا، وفی ذالکم تو بتا دیا گیا یہ عذاب اویل انجائے، ٹھیک ہے نا، یہ ذالکم کو مشار لے، اچھا تو یا عذاب مراد ہے یا تمہارا بچانا جو تھا اس میں سے، تو عذاب دینا یہ فی ذالکم بلاء، بلاء ابتلاء و انعام، ابتلاء و انعام، تو یہ اشارہ ہے کہ یہ کیا آ گیا، ہاں بلاء کا مطلب آ گیا دیکھو تمہارے لیے آزمائش ہے، تو یہ بلاء ابتلاء و انعام، ٹھیک ہے نا، کہ بلاء کے دو معنی آتے ہیں، اچھا دو معنی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو اگر تو بلاء اگر عذاب میں، ٹھیک ہے نا، تو عذاب میں امتحان ہے، عذاب دینے میں امتحان ہے، اور نجات دینے میں کیا انعام ہے، ٹھیک ہے نا، تو وفی ذالکم بلاء، یعنی یہ کیا ہے تمہارے لیے کیا تھا، امتحان بھی تھا اور انعام، اور انعام بھی تھا، یہ اس میں سے آ گیا من ربکم عظیم، ٹھیک ہے، من ربکم عظیم، وذکروا، یہ اذکروا نکال کے خود بتا دیے یہ عامل محذوف ہے، ٹھیک ہے نا، واو کے بعد اذکروا، اذ فرقنا بکم ای بکم بسببکم، یہ کیوں کہا اذ فرقنا بکم بسببکم، ٹھیک ہے نا، تو یہ جو ہے نا بسببکم جو ہے نا یہ آ گیا، یہ با کے معنی بتائے جا رہے ہیں کہ با سببیہ ہے، اچھا با کیا ہے، سببیہ ہے، پڑھا ہے نا، با کے مختلف معنی آتے ہیں، تو با سببیہ بھی ہوتی ہے، تو یہ کیا آ گیا بسببکم، تو بکم اس فرقنا بکم بسببکم البحر، تمہارے سبب سے، البحر ہم نے کیا کر دیا، فلک ہم نے پھاڑ دیا سمندر کو، حتی دخلتموہ ہاربین من عدوکم، یہاں تک کہ تم داخل ہو گئے، یہ پھاڑنے کا اثر ہے کہ سمندر کیوں پھاڑا گیا تھا، تاکہ تم داخل ہو جاؤ اس میں سے، تو یہ اس میں سے یہ اثر آ گیا، بتا دیا گیا، حتی دخلتموہم حاربین علیکم فانجیناکم من الغرق، تو ہم نے گھر کے یہ کیا تھا، یہ من الغرق، تو یہ محل انجا ہے، محل انجا، تو فانجیناکم من الغرق کے یہ کیا محل انجا کا مطلب ہے بچانے کی جگہ کیا تھی، وہ تھی فانجیناکم من الغرق، تو مطلب ہم نے تمہیں نجات دی، کہاں سے نجات دی، یہ بتایا جا رہا ہے من الغرق، واغرقنا آل فرعون قومہ معہ، ٹھیک ہے نا، تو ہم نے کیا کر دیا قوم تو معہ، تو ہم نے واغرقنا آل فرعون قومہ معہ کے اس میں سے، وانتم تنظرون الی انطباق البحر علیہم، وانتم تنظرون اور تم دیکھ رہے تھے، ٹھیک ہے نا، تو یہ اس میں سے آ گیا، تو قومہ معہ، قومہ کو نکالا، یہ جو تھا یہ آ گیا تھا، واغرقنا آل فرعون قومہ، یہ قوم کا مصداق ہے، اچھا فرعون کی آل کو بھی کر دیا تھا قومہ، تو کہتے ہیں قوم کا مصداق آ گیا، معہ کو نکالا، ٹھیک ہے نا، تو فانجیناکم واغرقنا آل فرعون، ہم نے آل فرعون کو کیا کر دیا، غرق کر دیا، تو اب اشکال ہو سکتا ہے کہ شاید فرعون بچ گیا ہو، تو صاحب جلالین نے ماہو نکال کے بتا دیا نہیں فرعون صاحب بھی کیا ہو گئے تھے، ان کی بھی چھٹی ہو گئی تھی، تو فرعون کی بھی کیا ہوئی ہے، ساتھ ہی چھٹی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، تو اس لیے قومہ ماہو، صاحب جلالین نے ماہو لفظ بتا دیا کہ نہیں، یہ نہیں ہے کہ فرعون بچ گیا تھا، فرعون اور قوم دونوں گئے تھے،
اس لیے یہ نے بتا دیا وانتم تنظرون الی انطباق البحر علیہم تنظرون الی انطباق، تو یہ انطباق بتا دیا کہ یہ محل نظر ہے. محل نظر کا کیا مطلب ہے؟ کس جگہ دیکھ رہے تھے تم، کہاں دیکھ رہے؟ محل نظر کا کیا مطلب ہے کہ کس چیز کو دیکھ رہے تھے تم دیکھ رہے تھے کس کو دیکھ رہے تھے؟ یہ جو سب کچھ ہو رہا تھا اسے، اس کو تم دیکھ رہے تھے نا. ٹھیک ہے نا. اب کہتے ہیں وَإِذْ وَعَدْنَا، ٹھیک ہے نا. وَعَدْنَا تو اب صاحب جلالین کہتے ہیں بالالف ودونها وعدنا، باب مفعلہ بھی آ رہا ہے وعدنا، وعد یعید سے، اور وَإِذْ وعدنا بھی آتا ہے. دو قراتیں آتی ہیں اس کی، ٹھیک ہے نا. دو قراتیں آتی ہیں، وعدنا بھی آ سکتا ہے اور وعدنا بھی آ سکتا ہے. تو دو قراتیں جو ہیں قرآن کریم کی اس میں یہاں پہ یہ بھی پڑھی گئی ہیں. وَإِذْ وعدنا یہ کیا بتا رہے ہیں جناب علی؟ یہ دونوں قراتیں بیان کر دی ہیں. پھر اس میں سے وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، ٹھیک ہے نا، کہ ہم نے جب وعدہ کیا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کتنا 40 راتوں کا. نُؤْتِیہِ عِنْدَ انقضاء التوراۃ لِتَعْلَمُوا بِهَا، تاکہ یا اس کی وجہ بتائیں یہ کیوں آخر وعدہ کیوں لیا تھا. یہ محل وعدہ ہے. وعدہ کی وجہ کیا تھی؟ نوتی، تاکہ ہم کیا کریں؟ نوتی ہے عند انقضاء یہ 40 دن پورے ہونے کے بعد ہم ان کو کیا عطا کریں گے؟ تورات عطا کریں گے. لتعملوا بها تاکہ تم اس پہ کیا کرو؟ عمل کرو. ٹھیک ہے. تو یہ ثم اتخذتم العجل، اچھا پھر تم نے کیا بنا لیا بچڑے کو. اچھا اب بچڑا کیا؟ الذی صاغہ لکم السامری، ٹھیک ہے نا، الہ من بعدہ، کہ جو کہ کیا کر لیا تھا؟ صاغ یس الذی صاغہ، کہ جو کہ ڈھال لیا تھا. ٹھیک ہے نا. کس نے؟ سامری نے. ٹھیک ہے نا. تو یہ جو تھا اس میں سے یہ بنا لیا تھا اس کو. ٹھیک ہے نا. یعنی ڈھالا تھا اس میں سامری نے اس کو تمہارے لیے معبود بنا لیا تھا. الذی صاغ لکم سامری الہم، جس کو تمہارے لیے معبود بنا دیا تھا. من بعدی ای بعد ذهاب الی میعادنا، من بعدی نکال کے بتا دیا گیا. ٹھیک ہے نا. کہ من بعدی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد. تو اشکال ہو رہا تھا کہ یہ تو قرآن کی آیت سے تو یہ پتہ چلتا ہے من بعدی ہو سکتا ہے کہ جناب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد کیا، کیونکہ قرآن نے تو مطلقاً کہا ہے من بعدی، حضرت موسیٰ کے بعد. تو صاحب جلالین نے لفظ نکال دیا ای بعد ذهاب الی میعادنا، کہ ہمارے وعدے کی جو جگہ تھی نا، یہ جو دن تھے، ان جانے کے بعد کیا کر لیا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام جو گئے تھے تورات لینے کے لیے. تو من بعدی سے مراد وہ وقت مراد ہے. حضرت موسیٰ کے بعد کی بات نہیں ہو رہی، کہ حضرت موسیٰ کی وفات کے بعد کی بات نہیں ہے، بلکہ حضرت موسیٰ کے اس جگہ پہ جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ان سے وعدہ کیا تھا، اس جگہ کے جانے کے بعد سامری نے کیا کر دیا تھا. سمجھ رہے ہو نا؟ دیکھو اب قرآن کے اندر غور کرو. من بعد ہی، کبھی آپ نے کبھی غور کیا اس طرح کہ جناب من بعد حضرت موسیٰ کے بعد؟ ہم تو بچپن سے سنتے آئے نا قصہ، تو ہمیں پتہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پہاڑ پہ جانے کے بعد، یعنی جو گئے تھے تورات کو لینے کے لیے. لیکن کیا ہے یہ، اب قرآن کو جو غور کرتے صاحب جلالین ان کے اشکالات کو بھی آپ کو دور کرتے جا رہے ہیں کہ بھئی یہ من بعد ہی سے مراد من بعد ذہاب ہی مراد ہے، ان کے جانے کے بعد. یہ نہیں مراد کہ فوت ہونے کے بعد کوئی اٹھ کے کہہ دے، اس کو جو ہے نا وہ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو مضاف محذوف ہے. ٹھیک ہے نا. وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اچھا تم ظالم تھے. کس بات پہ ظالم تھے؟ اب دیکھو تم ظالم تھے، تو اب صاحب جلالین اس کا وہ بتا رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو کیوں؟ کیونکہ تم کہتے باتخاذ ہی، تو انتم ظالمون باتخاذ اس کو بنانے میں، لوازکم العبادت فی غیر محل، اس لیے کہ تم ظالم کیا ہوتا ہے؟ دیکھو ظلم کی تعریف ہوتی ہے، اچھا وضع شیء فی غیر محلی. ظلم کی تعریف کیا ہوتی ہے؟ وضع شیء فی غیر محلی، کہ کسی چیز کو کیا کر دینا جو اس کی اصل جگہ ہے اس سے ہٹا دینا. یہ کیا ہوتا ہے؟ ظلم ہوتا ہے. اچھا یہ بات یاد رکھو، کسی چیز کو اس کی اصل جگہ سے ہٹا کے کیا کر دیا جائے. مثال کے طور پہ ایک چھوٹا آدمی اس کو بڑی پوسٹ پہ بٹھا دو، یہ بھی ظلم ہے. اور ایک بڑے آدمی کو چھوٹی پوسٹ پہ بٹھا دو، یہ بھی ظلم ہے. کیوں؟ وضع شیء فی غیر محلی. ظلم صرف یہ نہیں ہے کہ آپ نے کیا ایک بڑے آدمی کو چھوٹی پوسٹ پہ لگا دیا، ایک چھوٹے آدمی کو بھی بڑی پوسٹ پہ لگا دیا، تو یہ بھی کیا ہے؟ ظلم ہے، جس میں صلاحیت موجود نہیں ہے. سمجھ رہے ہو بات کو؟ تو یہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دیکھو تم کیا بچڑے کو تم معبود بنا رہے ہو. بچڑا تو بیچارہ خود کیا ہے؟ وہ تو خود محتاج ہے لوگوں کا، تو وہ کیسے معبود ہو گیا؟ فی غیر محل. سمجھ گئے ہو بات کو؟ اچھا جی.
اچھا پھر ایک اور بچوں پیچھے میں تھوڑی سی چیز مجھ سے رہ گئی. ثم اتخذتم العجل, تم نے, ٹھیک ہے نا, ثم اتخذتم العجل, ٹھیک ہے نا, اس الہن کیوں نکالا انہوں نے, اجلا الہن, یہ صاحب جلالین نے الہن کا لفظ نکالا تھا نا, تم نے بنا لیا بچڑے کو الہ. تو یہ اشکال بتا رہے ہیں کہ دیکھو بچڑا بنانا تو ٹھیک ہے نا, بچڑا بنانا تو کوئی اتنا بڑا جرم تو نہیں تھا. تو وہ بتا رہے ہیں نہیں, بچڑا جو بنایا تھا اس کو معبود بنا لیا تھا انہوں نے, بچڑے کو کیا بنا لیا تھا, معبود بنا لیا تھا. اس وجہ سے کیا آ گیا, ٹھیک ہے نا, تو اتخاذ کا مصدر ثانی یہ تھا اس میں سے, تو اس وجہ سے وہ کیا تھا. ٹھیک ہو گیا, آگے چلتے ہیں جناب علی. ثم عفونا عنکم, ای محونا, عفونا کا معنی بتا دیں, ہم نے مٹا دیا ذنوبکم, تمہارے گناہوں کو. محونا عفونا تو کا مطلب کیا آ گیا کہ ہم نے تمہارے, یہ آ گیا جناب علی, محونا ذنوبکم من بعد ذالک الاتخاذ, ذالک کا مشار الی الاتخاذ, یعنی یہ بچڑا بنانے کے بعد ہم نے وہ کر دیا. لعلکم تشکرون, ٹھیک ہے, تاکہ تم شکر, امید ہے اچھا کہ شاید تم شکر کرو. اچھا جی, تشکرون, ٹھیک ہے نا, کہ جی تاکہ لعلکم تشکرون نعمتنا علیکم, جو ہماری نعمت تھی تمہارے اوپر اس کا شکر ادا کرو. ہماری جو نعمتیں تھیں اس کا تم شکر کرو. لعلکم تشکرون نعمتنا علیکم, کے ٹھیک ہے, نعمت تشکرون نعمتنا علیکم, تمہاری جو اس میں سے تھا. وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ, الکتاب کا مصداق آ گیا. اچھا اب آ گیا الکتاب, خود سمجھو. ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو, صاحب جلالین نے کیا نکالا, تورات نکالی. کہ حضرت موسیٰ کو کون سی کتاب ملی, تورات ملی تھی. والفرقان, یہ عطف تفسیر ہے, ای الفارق بین الحق والباطل. فرقان کے معنی عطف تفسیر. عطف تفسیر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بچوں پہلے سے بھی وہی معنی ہے, دوسرے سے بھی وہی معنی ہے, ٹھیک ہے نا, کہ ہم نے تمہیں کتاب دی اور فرقان دی, تو ایک ہی چیز مراد ہے. کتاب بھی وہی چیز ہے اور فرقان بھی وہی چیز ہے, یعنی تورات جو ہے. لیکن فرقان کے معنی بتا رہے ہیں ای الفارق بین الحق والباطل, کہ حق اور باطل کے درمیان, ٹھیک ہے نا. عمر فاروق, فاروق کو فاروق کیوں کہتے ہیں, ٹھیک ہے نا, حق اور باطل کے درمیان میں. فرقان, قرآن کا نام بھی ایک نام کیا ہے, فرقان ہے, حق اور باطل کے درمیان وہ کرنے والے, ٹھیک ہے نا. تو کہتے ہیں بین الحق والباطل والحلال والحرام لعلکم تہتدون به من الضلال, تاکہ تم ہدایت پا جاؤ, من الضلال یہ نکال کے بتا دیا گیا کہ جناب گمراہی سے تم جو ہے وہ شاید تم نجات پا جاؤ, ہدایت پا جاؤ. نہیں سمجھ آئے, ٹھیک ہو گیا جی, بس.